اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 255 جسے آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اس کی تفسیر ہم کر رہے تھے، اور جس طرح یہ بیان کیا گیا ہے احادیث کے اندر کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جس طرح کہ ہم اس کے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے ہم اس کی تفسیر جو ہے وہ اس طرح کر رہے تھے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں موجود ہیں، جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، وہ سارے ڈسکس کریں۔ یعنی ترجمہ ڈسکس کرنا، ترجمہ بتانا مقصد نہیں تھا، ویسے بھی یہ ہماری تفسیر کی کلاس ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں تک کی ہم تفسیر کر چکے تھے پچھلے ہفتے، اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا استحقاق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کہ اس کی عبادت کی جائے، یہ استحقاق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میں اس کی مختصر سمری بیان کر رہا ہوں تاکہ پچھلا آپ کو نہ۔ الحی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، یعنی ازل سے زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گا۔ القیوم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ذات خود قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، ازل سے قائم ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ اور قیوم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو قائم رکھنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اللہ تعالیٰ ایسا باخبر ہے کہ کسی ایک ملینز آف اے سیکنڈ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے بھی لاکھویں کروڑویں حصے کے ذرا سی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بے خبر نہیں ہو سکتا، کبھی اس کی علم کے اندر، اس کی خبر کے اندر، اس کی گرفت کے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے، آگے ہم پڑھیں گے آج لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں۔ لہو، اسی کے لیے، یہ ہو کی ضمیر جو ہے، لا کا مطلب ہے کے لیے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی طرف۔ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی ہے، میں، السماوات آسمانوں کے اندر، وا اور ما اور جو کچھ ہے، فی الارض زمین کے اندر، یعنی آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، لہو وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لفظ ما ہے نا عربی کے اندر کچھ لفظ ہوتے ہیں معنی کے اعتبار سے جو عام ہوتے ہیں اور کچھ خاص ہوتے ہیں۔ خاص لفظ وہ ہوتے ہیں جنہیں ایک مخصوص معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ما اور عام لفظ وہ ہوتے ہیں جس کے اندر سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ما ایک عام لفظ ہے، جو کچھ، اس کا مطلب یہ ہے، ما کا مفہوم یہ ہے، لہو ما، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ انسان کے افعال ہیں، چاہے وہ باقی جاندار ہیں، چاہے وہ زندہ چیزیں ہیں، چاہے وہ مردہ چیزیں ہیں، کچھ بھی ہے، تو ما عام ہے، اس کا مطلب ہے ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ جو چیز وقوع پذیر ہوئی ہے، جو چیز وقوع پذیر ہو رہی ہے، جو چیز وقوع پذیر ہوگی قیامت تک اور آخر تک، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اس سے اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے نا، اس کو جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے کہ زمین کے اندر، آسمان کے اندر، اس کائنات کے اندر جو چیز پہلے تھی، جو معدوم ہو چکی تھی، جو چیزیں جو ختم ہو چکی ہیں، وہ چیزیں جو چیزیں موجود ہیں، اور وہ چیزیں جو آگے آئیں گی،
وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ ایسے یہ فرض کر لیں کہ ایک کوئی چیز ہے وہ آپ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں رکھیں گے نا، آپ یہ میک شور کریں گے نا کہ وہ آپ کے استعمال میں رہے، آپ کے فائدے میں رہے۔ یہ مثال کے طور پر آپ چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، ہمارے ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی مرغی کسی کے گھر انڈا دے جائے، کہ اگر کسی بندے نے مرغی رکھی ہو، مرغی اس کی ہو، انڈے کسی اور کے گھر دیتی ہو، تو ایک عربی ایک ضرب المثل کی طرح مشہور ہے کہ فلاں کی مرغی جو ہے وہ دوسرے کے گھر انڈا دیتی ہے، یعنی اس کی چیز جو ہے وہ اس کے کام نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو ذہن میں رکھیے کہ انسان کو کتنی، اگر انسان کی کوئی چیز ہو اور انسان کے وہ کام نہ ہو، انسان کے کام نہ آ رہی ہو، بلکہ وہ انسان کے پوزیشن میں ہو لیکن انسان کی ضرورت میں استعمال نہ ہو، کسی اور کی ضرورت پوری کر رہی ہو، تو آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اس لیے یہاں بھی یہ چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، زمین و آسمان، ان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اگر زمین کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اگر کسی اور کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، تو آپ بتائیے گا جو مالک ہے اس کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ ایسی مثال ہے جیسے ایک غلام ہو کسی کا، اور وہ غلام جو ہے اس کو تنخواہ آپ دیتے ہوں لیکن کام وہ آپ کا نہ کرے، کام کسی اور کا کر رہا ہے، تو آپ کو ایسا غلام یا ملازم اچھا لگے گا؟ آپ اسے رکھیں گے ملازم کو؟ ٹھیک ہے، نہیں رکھیں گے نا۔ وہ تو یہ ہے کہ اس ملازم کے اوپر آپ کا ایک لمیٹڈ محدود تصرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ہمارے اوپر لامحدود تصرف ہے۔ یہی مثال ہے کہ اس کے اندر یہ یعنی مشرکین مکہ کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے جو مالک ہوتا ہے اس کے غلاموں کی اجازت نہیں ہوتی کہ مالک کی اجازت کے بغیر کچھ کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مخلوقات کو وہی کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر حال کے اندر، چاہے وہ جو ہیں وہ اکیلے بیٹھے ہوں چاہے وہ مجمع کے اندر بیٹھے ہوں، ہر حال کے اندر وہی کرنا چاہیے جو آپ کا مالک کہتا ہے۔ اگر وہی بات آپ کا ایک ملازم ہو وہ آپ کے سامنے فرض کر لے، ویسے اللہ تعالیٰ سے تو کوئی غائب نہیں ہوتا، لیکن آپ کا ملازم آپ کے سامنے جو ہے وہ ایمانداری کر رہا ہو اور پیٹھ پیچھے وہ غبن کر رہا ہو کام کے اندر یا آپ کے کاروبار کے اندر، تو آپ کو ظاہر ہے اس کے اوپر غصہ آئے گا اور آپ اسے سزا بھی دے سکتے ہیں نا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اسی کی اطاعت کی جائے، اور یہ اطاعت ہر حال کے اندر کی جائے، ٹھیک ہے، چاہے آپ جلوت میں ہوں آپ خلوت میں ہوں، چاہے آپ کی ذاتی زندگی ہو آپ کی اجتماعی زندگی ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا مالک ہے اس لیے اطاعت اسی کی ہونی چاہیے، ٹھیک۔ اور دوسری بات ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، کیونکہ جب اطاعت اسی کی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ تو جب آپ کا خالق ہے مالک ہے اور باقی رازق سب کچھ ہے، رب بھی ہے آپ کا، آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کو سسٹین کر رہا ہے، قیوم ہے آپ کے لیے، ہر وقت آپ کا جو نظام ہے اور آپ کی ذات ہے اس کو قائم رکھ رہا ہے وہ اللہ، تو پھر اس کا یہ حق ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے۔ یہ وہی بات ہے اللہ لا الہ الا ہو، الہ کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی میں ہر جو جملہ ہے دوسرے کو آگے جو ہے تقویت پہنچا رہا ہے، کہ یہاں بھی دیکھیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس کو تقویت پہنچا رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ عبادت کا استحقاق کسی اور کا ہے ہی نہیں، یہ اس کا مفہوم ہے، نہیں ہے، نہیں لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کسی کا عبادت کا اس کا مطلب ہے اللہ وہ ذات ہے کہ اس عبادت کا استحقاق اس کے علاوہ کسی کا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کی مخلوق ہے، اس کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ان کے اوپر اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں، ہر وقت اس کو سسٹین جو کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ لا الہ الا ہو،
اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ اس کا استحقاق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس کی فرما برداری کی. یہ استحقاق جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اس لیے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اس آیت کے یہ جو آیت نازل ہوئی تھی نا اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ یہ کہنے لگے تھے، جب انہوں نے کہا تھا کہ ما نعبد اوثانا الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم اپنے معبود بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. اور یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب مشرکین مکہ نے یہ باتیں کی نا کہ ہم بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں، ہم وہ اللہ نہیں کہتے تھے، اب کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں ان کی تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر سب کچھ اس کی ملکیت ہے. جب ملکیت اس کی ہے تو ڈائریکٹ اس سے کہو، ڈائریکٹ اس کی عبادت کرو، ڈائریکٹ اس کا تلاش کرو. وہ ایسی ذات ہے کہیں سوتی تو نہیں ہے. اور پیچھے آپ نے پڑھ دیا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا، وہ ہر وقت زندہ بھی ہے. اس کے اندر بھی مشرکین مکہ کو سنایا گیا کہ تمہارے جو بت ہیں یہ تو جمادات ہیں، یہ تو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو یہ کیا تمہارا کچھ فائدہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت میں. الحی جو ہے اس کی عبادت کرو اور پھر یہ اس کا قرب تلاش کرو. اور تمہارے بت تو ہیں ان کے اندر تو شعور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو وہ ذات ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تمہارے بت ہر وقت غافل ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر وقت باخبر ہے، اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی. تو یہ ساری ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے زمین و آسمان کے اندر ہے جو ہے وہ سب کچھ. یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو ضروری بتا دوں، یہ میں نے بتایا نا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں ما کا لفظ عام ہے اور عربی کے اندر عام ہر چیز کو شامل ہوتا ہے، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے یا اللہ تعالیٰ کی افعال کے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا صفات. ٹھیک ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے نا، یعنی جو مثلا قرآن مجید ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت کہتے ہیں. قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہتے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور خالق کی جو صفت ہوتی ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں وہ تمام اور تمام مخلوق ہے، کیونکہ فرمایا لہو ما، تو یا ما عام ہے، مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. اب یہاں سے ایک نقطہ سمجھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں وغیرہ جانوروں وغیرہ کے ساتھ ساتھ انسانوں اور جانوروں سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں نا، مثلا آپ جو کچھ کرتے ہیں، ٹھیک، آپ کچھ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو افعال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اگر آپ کچھ کام کرتے ہیں، کچھ افعال کرتے ہیں، تو وہ کیا مخلوق ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. تو آپ جو کام کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے. آپ انسان، مثال کے طور پہ انسان کی مثال لے لیتے ہیں، انسان اگر کوئی کام کرے گا، وہ جتنا بھی بڑا کام کر لے، وہ انسان کی تخلیق نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوگا، کیونکہ مخلوق کے آگے افعال وغیرہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی فنکشنز ہیں، آگے مخلوق جو کچھ بھی کرتی ہے وہ کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے مخلوق جو کچھ بھی کرے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق تصور ہوگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تصور ہوگی. مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی انسان کی، اور اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے ایک خاص سسٹم سے جو آپ جانتے ہیں، تو انسان اگر فرض کریں کلوننگز کے ذریعے کل کوئی پورا انسان بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تخلیق کر لی، تو یاد رکھیے گا یہ تخلیق نہیں ہے. اس لیے میں نے اس لیے بتایا کہ اس کنٹیکسٹ میں بتایا کہ اس طرح کی چیزیں آج کل آ رہی ہیں. انسان اپنی کوشش سے آگے جو کچھ بھی کر رہا ہے نا، تو انسان تو خود مخلوق ہے، تو آگے اس کے جتنے بھی افعال ہیں، انسان چاہے چاند پہ پہنچ جائے، مریخ پہ پہنچ جائے، کہیں بھی پہنچ جائے، انسان جو ہے وہ جو ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بجائے انسان بیشک ایک سیل سے لیبارٹری کے اندر پورا ہیومن بنا لے، کچھ بھی کر لے انسان،
یہ تمام انسان کے جو جتنے بھی افعال ہوں گے یہ مخلوق ہی ہوں گے، مخلوق سے باہر نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ لہو ما فی السماوات والارض۔ اور اس کے اندر یہ تو ہوگی ایک نقلی دلیل، اور اس کے اندر عقلی دلیل یہ ہوگی کہ انسان جب بھی اس طرح کا کوئی کام کرے، مثلا انسان کلوننگ کرتا ہے، تو کلوننگ کیسے انسان کرے گا؟ اس کے لیے ڈی این اے لے گا نا، تو وہ ڈی این اے کا پورا جو جینیٹک کوڈ ہے، جس کے اندر تقریباً 6 بلین جو ہے نیوکلیوٹائڈ جنہیں ہم کہتے ہیں یونٹس ڈی این اے کی، وراثتی مادہ انسان کا، جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے اور آگے انسان کی کریکٹرسٹکس کیری کرتا ہے۔ تو وہ جو وراثتی مادہ ہے اس کا آپ کو پتا ہے، اس کا ایک خاص سیکوینس ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، ذرا سی چینج ہو جائے تو بیماریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ڈی این اے جس کو لے کے انسان کلوننگ کر کے آگے بنائے گا کچھ، وہ ڈی این اے کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ دماغ جس سے انسان سوچ کے یہ کر رہا ہے، وہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ایکسپیریمنٹس کے اندر جو باقی چیزیں مثال کے طور پہ ڈی این اے کے علاوہ اگر کچھ یوز کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک سیل یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو سیل کا کریٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو سارے ریسورسز یوز کر رہا ہے نا۔ اگر کوئی بندہ ایسی کوئی بہت بڑی ایجاد کر بھی رہا ہے، ہم اس وقت اس میں نہیں پڑھ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسی ایجاد کرے اور یہ دعویٰ کرے تو میں خالق بن گیا ہوں، نعوذ باللہ، تو یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ نمبر 1 کہ اس کے جتنے بھی افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جس طرح وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کریشن ہے۔ کریشن کے آگے جتنے افعال ہیں وہ بھی کریشن ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام جتنی بھی چیزیں کر رہا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، ڈی این اے کو یوز کر رہا ہے، وراثتی مادے کو، اس کے علاوہ وہ سیل کو یوز کر رہا ہے یا باقی چیزوں کو یوز کر رہا ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے یہ نہیں کہ خود سب کچھ بنا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جس دماغ کو وہ یوز کر رہا ہے، اس دماغ کا بنانے والا وہ خود تو نہیں ہے نا، جس برین کو یوز کر رہا ہے۔ یہ کریٹیوٹی ہے نا، تو یہ خود کریٹیوٹی جو اس انسان کے اندر ڈالی ہے، کیا وہ کوئی انسان نے خود ڈالی ہے؟ یہ کریٹیوٹی بھی اس کریٹر کی تخلیق کرتا ہے۔ یہ کریٹیوٹی جو انسان کے اندر ہے، یہ کریٹیوٹی بھی انسان اس کو بنانے والا، کریٹ کرنے والا خود نہیں ہے، بلکہ وہ جو کریٹر ہے، خالق مطلق، اسی نے یہ کریٹیوٹی کی صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے۔ اس کی مرضی اس نے یہ باقی جانداروں کے اندر نہیں رکھی، انسان کے اندر رکھ دی ہے، اس طرح انسان کے اندر زیادہ رکھی ہے۔ تو یہ میں نے کہا ایک ضروری بات، اس لیے میں اس آیت الکرسی کی تفسیر کے اندر میں ٹائم لے رہا ہوں، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کافی چیزیں ہیں، مسائل ہیں، اس لیے میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں اس کے اندر۔ یہ تو ہوگا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو زمین کے اندر ہے اور جو آسمان کے اندر۔ اسی لیے قرآن کے اندر ایک دوسری آیت یہ بھی ہے، انا کل من فی السماوات والارض، کہ زمین کے اندر جو تمام کی تمام چیزیں ہیں اور آسمانوں کے اندر، الا آت الرحمن عبدا، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ رحمان کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس عبدا، مخلوق بن کے آتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کی غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ ماتحت ہے۔ ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ، جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹڈ اختیار دیا ہے، مکمل اختیار تو نہیں ہے۔ حضرت ابن سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا با اختیار ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ ایک ٹانگ اس نے اٹھائی، کھڑا ہو گیا۔ اب آپ نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا، دوسری نہیں اٹھا سکتا، ایک ٹانگ پہ تو کھڑا ہونا بڑے کم از کم۔ آپ نے فرمایا کہ بس اتنا ہی اختیار ہے انسان کو۔ تو عبدن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس نے کچھ چیزوں کے اندر آپ کو لمیٹڈ اختیار دیا ہے، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو خود اپنا مالک سمجھ بیٹھے ہیں، عملی طور پہ، اعتقادی طور پہ نہیں۔ اس کا عملی ثبوت یہ ہے، میں وہی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر فرض کریں ہم رات کو ڈرائنگ روم میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنے ٹی وی روم میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور ریموٹ اٹھا کے کوئی تفریح کرنے لگتے ہیں، مثال کے طور پہ، اس کے اندر سارے شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں شاید اس کے اندر۔ اس وقت جب ہم ریموٹ اٹھا کے کوئی چیز تفریح کی جا سکتی ہے، مناسب چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، تو اس وقت اگر ہم اٹھا کے کوئی ایسی چیز لگائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، مثلا میوزک لگا لیں یا اس طرح کی چیزیں لگا لیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، تو یاد رکھیے گا اس وقت پھر ہم عملی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک نہیں سمجھ رہے اور اپنے آپ کو اس کا عبد نہیں سمجھ رہے۔ عملی طور پہ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ جزوی طور پہ ہم اپنے مالک خود ہیں، کہ ہم یہ جرت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر لیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔
تو یہ ہے کہ لہو ما فی السما، اور فرمایا لقد احصاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا تمام کی تمام مخلوقات کا، وعدہم عدا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے گن کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن کے رکھا ہے، وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور وہ تمام جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس فردن آئیں گے، اکیلے آئیں گے قیامت کے دن جو ہے وہ اکیلے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ تو ہو گیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من کون ہے، ذا ایسا، الذی جو یشفع شفاعت کر سکے۔ یہ یشفع جو میں نے بتایا تھا نا کہ ورب کے شروع میں یا اور تا جو ہے نا، یہ علامت ہے کہ یہ مضارعہ ہوگا۔ مضارعہ انگلش کے اندر نہیں ہوتا، مضارعہ عربی اور اردو کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ مضارعہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹینس، یہ ٹینس ہے نا ایک، جس کے اندر فیوچر اور پریزنٹ دونوں جمع ہوتے ہیں۔ تو من ذا الذی یشفع، کون ایسا ہے جو شفاعت کر سکتا ہے یا کر سکے گا، دونوں معنی اس کے اندر، عندہ اس کے ہاں، عندہ اس کے ہاں، الا سوائے، بے اذن، با ساتھ، اذن کہتے ہیں اجازت ہے اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی، یعنی کون ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ مطلب ہے یہ استفہامیہ ہے، یعنی یہ ایک سوالیہ انداز ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی یہ جرت نہیں ہے، کسی کی یہ ہمت نہیں ہے، کسی کی یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ایسی سفارش کر سکے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اگر کوئی شفاعت کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دے گا، جس کے بارے میں الاؤ کرے گا، یا وہ چاہے اللہ ایک کرائٹیریا بنائے کہ یہ جو ہے، آگے ہم حدیث شریف اس کے دیکھتے ہیں تفصیل کے اندر کہ اس طرح کے لوگوں کو شفاعت کر سکتے ہیں، تو جس کی اللہ تعالیٰ یا جن کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا ان کی شفاعت کر سکتے ہیں شفاعت کرنے والے قیامت کے دن۔ اس کی شفاعت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ کیٹاگوریکل ہے۔ جو بندے، یہ اس وقت یہ اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے بتایا مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، ما یعبدون اوثانا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اور دوسرا کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے شفاعت کرنے والے، اور ان کا مفہوم یہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے شفاعت کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے اگلے جان، یہ جو بت وغیرہ ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ جتنے بھی بت تھے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت تھا، حضرت مریم کا بت تھا، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے لوگوں کے بزرگوں کے بت تھے۔ تو ان کا وہ کہتے یہ تھے کہ اگلے جہان یہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیں گے کہ ہمارے پوجا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل نہ کرے بلکہ جنت کے اندر داخل کرے۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو یہاں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ ان ھذا لفی عجاب، کہ یہ عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جو کام ڈھیر سارے الہ مل کے کرتے ہیں وہ ایک اللہ کیسے کرے گا۔ اور پھر انہوں نے اپنی منطق رکھا کہ ہم چونکہ ڈھیر سارے کام جو ہیں یہ مل کے مختلف الہ کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے شفاعت کرنے والے، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا قرب بخشتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب رکھتے ہیں۔ ویسے جب یہ دیکھیے وہ کہتے تھے ویسے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم ان کی پوجا کریں گے تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے وہ نفع حاصل کرنا یا وہ چیزیں حاصل کرنا جو ڈائریکٹ، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں کر سکتے، وہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت سے ہمیں وہ قربت نصیب ہوتی ہے جس سے ہماری وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جو ویسی اللہ تعالیٰ ہماری پوری نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ مینٹیلٹی،
یہ ایٹیٹیوڈ، یہ مائنڈ سیٹ، یہ ذہن تھا مشرکین مکہ کا. وہ یہ قطعاً نہیں کہتے تھے کہ یہ بولتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ پہچانتے تھے. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے یہ پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھے. آپ سمجھیے شرک کیا ہے. یعنی شرک یہ ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں چیز مجھے اللہ تعالیٰ ویسے نہیں دے گا، اور فلاں بت ہے یا فلاں ہے، اگر اس کو میں درمیان میں ڈالوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، ویسے نہیں دے گا. اگر یہ ذہن بنا لیا جائے تو یہ تو وہی ذہن ہے جو مشرکین مکہ کا ذہن تھا. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کا عمل جو ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. آپ کے دوسروں کے بتائے ہوئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. یہ ایک یہ اطاعت شریعت کا ایک جائز طریقہ ہے. لیکن اطاعت کے علاوہ باقی چیزیں کرنا، یعنی اگر کوئی نیک آدمی ہے اور آپ نیک آدمی کے ساتھ مل کے آپ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کر رہے ہیں، وہی چیزیں کر رہے ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں، شریعت کے موافق ہے، تو پھر تو آپ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول، اور ایک تیسرا سلسلہ ہے رجال اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے. ٹھیک ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، قرآن مجید کے اندر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رجوع کرتا ہے تم بھی اس کے راستے کی اتباع کرو، اس کے راستے کی پیروی کرو. یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن لیکن یہاں تک تو جائز ہے کہ آپ، اس لیے مسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت آپ وہی کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. کوئی ایسا کام کرنا مخلوق کی اطاعت میں یا مخلوق کی محبت میں جو شریعت کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا کام کرنا جو ہے وہ شریعت کے اندر وہ سخت ناجائز ہے. اس کے اندر ایک اور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں، لیکن قرآن مجید، آپ کتاب بھی قرآن مجید بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. اس نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ تو کہنے لگا کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاروں کو اس لیے لعنت کی ہے، اور چونکہ وہ عیسائی تھے، کہ انہوں نے اپنے احبارهم ورهبانهم من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے عالموں کو اور بڑے بڑے درویشوں کو اور بڑے بڑے سرداروں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا. تو کہنے لگے کہ رسول اللہ یہ آیت اس لیے غلط ہے کہ ہم نے تو کبھی اپنے عالموں کو، درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب نہیں بنایا، ہم نے رب نہیں بناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی کبھی ایسا ہوا ہے کہ تورات کے اندر حکم اور ہو اور تمہیں تمہارے درویشوں اور عالموں نے تمہیں اس کے علاوہ کوئی حکم دیا ہو، تم نے تورات کا حکم کی بجائے یہ جانتے ہوئے کہ تورات کا حکم اور ہے، تم نے وہ حکم مان لیا جو درویشوں یا عالموں نے یا تمہارے بڑوں نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تم نے چھوڑ دیا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو روز ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہی ان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رب بنانا ہے. یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کا بت بنا کے ہی پوجیں. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کی بات مان لینا، کسی معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم اور ہو اور اس کو چھوڑ کے کسی اور کا حکم مان لیا جائے، تو یہی انہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں رب بنانا ہے، اور یہی شرک ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو آگے ہم چلتے ہیں اس کے بارے میں کہ من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ تو یہاں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے گا. یہ ضروری ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی اجازت. اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے اگلے جان شفاعت ہے. یہ نہیں ہے کہ اگلے جان شفاعت نہیں ہے، اگلے جان شفاعت ہوگی. اب یہ شفاعت کون کرے گا؟ اس کے اندر یہ صاف فرما دیا کہ اور بھی قرآن مجید کے اندر اس سے ریلیٹڈ آیتیں بھی، حدیثیں بھی. میں طوالت کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا سب کو نہیں بیان کر رہا، ضروری چیزیں بیان کر دیتا ہوں. کہ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب
یہ حشر قائم ہوگا، اور ابھی تمام جو ہے وہ مخلوق کھڑی ہوگی سخت گرمی کے اندر، جس طرح کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی تمام انبیاء سے گزارش کی جائے گی، لیکن آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی جائے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب کو شروع کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس کے سامنے یہ گزارش کریں گے کہ مخلوق کا حساب کتاب شروع کیا جائے. اسے کہتے ہیں شفاعت عامہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عامہ، رسول اللہ کی عام سفارش. یہ تمام کے لیے ہوگی، کافر کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، تاکہ حساب کے اندر تعجیل ہو، وہ حشر کے دن کی جو گرمی ہے اس سے بچا جائے. اور دوسرا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو شفاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ملائکہ کی شفاعت ہوگی، باقی نیک لوگوں کی شفاعت ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن اگلے جہان، ایک حافظ قرآن، میں نے بتایا حافظ قرآن وہ بندہ جو قرآن مجید کو یاد رکھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، یاد رکھیں. تو حافظ قرآن اگلے جہان جو ہے اپنے خاندان میں سے ایسے 70 بندے جن کا جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کو جنت کے اندر لے کے چلا جائے گا. یہ ایک صفات کی قسم ہے، لیکن اس کو اجازت ہوگی نا کہ فلاں کو تم لے جا سکتے ہو، فلاں کو نہیں. ایک حدیث، اب اللہ تعالیٰ کیسے اجازت دے گا اس کے بارے میں ایک بات بتا سکتے میں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حساب کتاب قائم ہوگا اس کے بعد کی بات ہے کہ پھر جہنم پر ایک پل بچھایا جائے گا اور شفاعت کھل جائے گی. یعنی جہنم پر ایک پل بچھایا جائے گا، یعنی آگے جہنم ہے، اس کے اوگے پل ہے، اور پل سے آگے کیا ہے؟ جنت ہے. پھر جہنم پہ ایک پل بچھایا جائے گا اور شفاعت کھل جائے گی. اب شفاعت کا ٹائم ہے، یعنی اب لوگ پل سے گزریں گے جہنم کے اوپر سے اور جنت کے اندر اور لوگ کہنے لگیں کہ اللہم سلم سلم، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار دے پل کے اوپر سے. تو آگے وہ آپ نے وہی پل صراط جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ تلوار کی طرح تیز اور بال کی طرح باریک ہوگا، آگے دیکھ لیں کہ وہ بات مولوی خود کرتے ہیں یا آگے حدیث کے اندر ہے. تو رسول سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پل کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ پر پھسلن ہوگی. یعنی جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے نا اس پل کے اوپر پھسلن ہوگی. اب اندازہ کریں، یعنی وہاں پاؤں نہیں جم سکیں گے. اس کے ساتھ لوہے کے ٹیڑھے کنڈے ہوں گے، ہوں گے، اور اس میں سخت جگہ پر ایسے خاردار پودے ہوں گے جن کو سادان کہا جاتا ہے. یعنی ادھر خاردار پودے ہیں، یعنی دونوں طرف یوں سمجھیں کہ خاردار پودے بھی لگے ہیں، کنڈے بھی لگے ہیں. یعنی آپ گزرتے ہوئے پاؤں پھسل سکتا ہے، پاؤں پھسلے تو بندہ ان پودوں پہ گر سکتا ہے، پودوں پہ گرے گا تو وہ خاردار جو ہیں، وہ جو کانٹے ہیں وہ انسان کو پڑ سکتے ہیں، یا وہ جو لوہے کے کنڈے ہیں وہ پڑ سکتے ہیں. پھر اب دیکھیے گا، اب یہ نہیں دیکھیے گا کہ اس بدو کی طرح یہ نہیں کہیے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ جنت کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آگے بھی سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ پس مومنین اس سے آنکھ جھپنے کی پس کچھ مومنین اس سے اس طرح گزر جائیں گے جس طرح آنکھ جھپکتے ہیں. جس طرح آنکھ نہیں جھپکتے آپ، ایسے تیزی سے گزر جائیں گے. اور فرمایا کچھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، کچھ پرندوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ تیز رفتار اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے. اور وہ نجات پا جائے گا جو سلامت رہا، یا جسے فقط کچھ خراشی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے گریں گے تو نہیں، لیکن کچھ خراشیاں آئیں گی گناہوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کو خراشی بھی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ملا جنہیں خراشی بھی نہ آئے، اور وہ آگے آگ سے جہنم سے جو لوگ بچ جائیں گے. یہاں تک کہ جب مومنین آگ سے خلاصی پا جائیں گے، پس قسم اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ان مومنین سے زیادہ طاقتور نہیں ہے جو قیامت کے دن ان بھائیوں کا حق لینے کے لیے جو جہنم میں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں قسم کے ساتھ اب دیکھتے ہیں مومنین جو ہے جنت کے اندر پہنچ گئے اور باقی لوگ جہنم کے اندر چلے گئے. اب کچھ وہ لوگ جو جنت کے اندر گئے ہیں، کچھ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ جہنم کے اندر گئے ہیں، وہ ان کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم کے ساتھ وہ جنت والے عرض کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے. غور سے سنیے گا، اے رب وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے. اب یہ سفارش وہ کن کی کر رہے ہیں؟ جو ان کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اس کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے. میں اس کے اندر باقی چیزیں بھی شامل کر لیتا ہوں، باقی بھی نیک کام ان کے ساتھ مل کے کرتے رہتے تھے. اگر کہیں آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ دین سیکھ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ دین سیکھتے تھے. اب یاد رکھیے گا، یہ نیک لوگوں کے ساتھ مل کے نیک کاموں کے اندر کرنا، یعنی میں ویسے
نہ عالم ہوں، نہ ہو سکتا اتنا بعمل بندہ ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا پیغام پہنچاؤں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، صرف اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلق پیدا ہو جائے جو کہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تعلق اگلے جان کتنا فائدہ دے گا کہ نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنا، روزے رکھنے والوں کے ساتھ روزے رکھنا، حج کرنے والوں کے ساتھ حج کرنا، جو لوگ قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں ان کے ساتھ قرآن مجید سیکھنا، تبلیغ کرنے والے جو دین کی تبلیغ سے برابر، میری مراد صرف تبلیغی جماعت نہیں ہے، جو بھی نیک کام آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں، چاہے آپ چندے اکٹھے کے لیے کرتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ جو کہ اسلام کی آگے ترویج کے لیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اسلام کی ترویج کے لیے کام کرنا دوسروں کے ساتھ، یہ سارے کام جب لوگوں کے ساتھ مل کے کریں گے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت نیک ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اب وہ کیا ہوگا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب ہی ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، تو ان کو کہا جائے گا کہ تم انہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم انہیں نکال لو جنہیں تم پہچانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا، جو تمہارے لوگ ساتھ، یہ لوگ نیکیوں میں تمہارے ساتھ شریک تھے، تم انہیں جا کے انہیں پہچان لو اور انہیں جہنم سے نکال لو۔ تو یہ جو جنتی ہیں، ان کی جسم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم پہ حرام کر رکھا ہے، یہ جہنم کے اندر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی، اور ان میں سے وہ بندے پہچان کے لے آئیں گے جو کہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ دین کی ترویج کرتے تھے، اسلام کی ترویج کرتے تھے، باقی نیک کاموں کی ترویج کرتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں، یہ نیک کام کرنے والے، اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے تو اگلے جان یہ نیک لوگ آپ کی شفاعت کریں گے، یہ حدیث شریف ہے۔ اچھا، پھر تو ان کو اور وہ بہت زیادہ مخلوق کو نکال کے لے آئیں گے، حالانکہ آگ نے نصف پنڈلی تک اور گھٹنوں تک انہیں پکڑ رکھا ہوگا۔ تو آگ نے کچھ لوگوں کو نصف پنڈلی تک اور وہاں تک پکڑ رکھا ہوگا کچھ لوگوں کو، لیکن یہاں سے انہیں نکال کے لے جائیں گے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ اب ایسے لوگ تو باقی نہیں رہے جو ہمارے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ جاؤ، جن کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ تو وہ جائیں گے جن کے دل کے اندر دینار کے برابر بھی ایمان ہوگا، انہیں بھی نکال لیں گے۔ پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ دینار کے ایمان والے بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو گئے، تو کہیں گے کہ جاؤ پھر ٹھیک ہے، جاؤ جن کے دل کے اندر نصف دینار کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ، انہیں بھی نکال لیں گے۔ پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ بھی ختم ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جن کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی، یہ سرسوں کا دانہ، اس کو بھی نکال لاؤ، یہ اس کو بھی نکال لائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے میں اسے بھی بخشوں۔ لیکن یاد رکھیے یہ سارے لوگ جہنم کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے، تو یاد رکھیے گا جہنم کا عذاب جھیلنا کوئی آسان نہیں ہے۔ من حوسب عذب یوم القیامہ، قیامت کے دن جس سے حساب کتاب مانگ لیا گیا سمجھے اسے عذاب دے دیا گیا۔ ایسے کام کریں کہ جہنم کے اندر بندہ جائے ہی نہیں، پھنسنا جہنم کے اندر آسان کام نہیں ہے، اور کیا پتہ بندہ کسی شفاعت کے اندر آئے یا نہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مٹھی بھر کے اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت سارے جہنمیوں کو نکال کے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی طرح ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مومنین کی، ایسے مومنین کی شفاعت کریں گے جو کہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ شفاعت بھی ایسے لوگوں کی بھی ہے جو جہنم کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوئے لیکن جن کا جہنم جانے کا فیصلہ ہو چکا۔ لیکن آپ نے حدیث کے اندر پڑھ لیا، میں ساری حدیث شاید یہاں نہیں پڑھ سکتا، کہ یہاں اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دیں گے اس کی شفاعت کی جائے گی۔ تو وہی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے زوم کے اوپر، تو وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔